اللہ کے ذکر میں روحانیت کے راز چھپے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، یا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں باتیں کریں، یا اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو ہم پکڑیں۔ اب یہ میں نے ذکر کے 3 معنی آپ کو بتائے ہیں۔ یہ تینوں معنی جو ذکر کے ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں۔ ایک یاد کرنا، دوسرا کسی کے بارے میں بات کرنا۔ یاد کرنا تو آپ اس کو ریممبر بھی کہہ سکتے ہیں، میمورائز بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بات کرنا، اور تیسرا میں نے کہا کہ نصیحت۔ ان تینوں معنوں میں قرآن شریف میں ذکر کا لفظ آیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو میں نے ذکر کا لفظ استعمال کیا اور اس کی 3 میننگز آپ کو بتائیں، اگر ان تینوں میننگز کو لے کر چلیں تب بھی ہمیں روحانیت مل جائے گی، اس کا راز ہمیں مل جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک کو بھی ہم چھوڑتے ہیں تو شاید روحانیت کا وہ راز ہمیں نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے کس طرح میں نے ذکر بتا دیا، اب ذرا میں آپ کو روحانیت بتاؤں۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ جو کچھ باطنی انسان ہے جو نظر آپ کو نہیں آ رہا، جو جسم ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو روح پاک ہوتا ہے۔ اگر نفس آپ کا حاوی ہے تو آپ کا روح بالکل وہ دب جائے گا، وہ بیدار نہیں ہوگا، وہ سو جائے گا۔ اور اگر آپ کا روح حاوی ہے، بیدار ہے، تو نفس آپ کا ختم ہو جائے گا، اس پہ کنٹرول ہو جائے گا، تو روح پاک ہوتی ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن، اسی ازلی جو ہمارا مقام تھا، ہمارے ابھی فی الحال جو ہمیں مقام دیا ہے وہ تو یہ ناسوتی دنیا ہے، لیکن جو ہمارا اصل جو تعلق ہے وہ اس دنیا سے نہیں ہے۔ ہمارا اصل تعلق اس جہاں سے ہے، جہاں عالم ارواح سے ہمارا اصل تعلق ہے۔ تو جب جو بھی انسان روحانی بن جاتا ہے تو اپنا تعلق اس روحانیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جس کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم ارواح سے، جہاں پہ کوئی غلط پلید چیز نہیں، یہاں پہ کوئی نجس ہی نہیں، نجس کچھ بھی نہیں، غلط کچھ بھی نہیں، وہاں پہ سب پاک اور طیب چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو فی الحال ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ ملا ہے، یا جو چھوٹا سا ایک ٹائم ملا ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جو یہ جسم جو ہمیں ملا ہے، اور جسم کے ساتھ ہمیں جو خواہش ملی ہیں مختلف، ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے خواہشات کی۔ ایک خواہش پوری ہوتی نہیں، دوسری خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک خواہش پوری ہوگی پھر دوسرا کہیں گے، دوسری پوری ہوگی پھر تیسرا، ایسا کرتے جائیں گے، اور جب ایک خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر کہیں گے تو اللہ ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے جسم کا تعلق۔ تو روحانیت کا راز تب ہی ملے گا۔ اب یہ روحانیت کا راز کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ عالم ارواح کے ساتھ، اس کا راز مل جائے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں یہ دھوکہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت اور سچ موت ہے، یہ پتا چل جائے۔ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس دنیا میں ہم جو بیٹھے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، یہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کا ریفلیکشن جو ہے وہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے۔ یہ احساس پیدا ہونا روحانیت ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بڑا کم وقت ہے، بڑا چھوٹا سا ٹائم ہے، کتنی زندگی ہے۔ شروع کے 20-25 سال بچپنے میں گزر گئے، بیچ کے جو 20-25 سال ہے وہ جوانی کے جوش میں گزر گئے، اور آخر کے 20-25 سال جو ہے یہ پچھتاوے میں گزر گئے۔ یہ ہے زندگی۔ کیا آپ کو ملا؟ ابھی جو بھی مجھے سن رہے ہیں
وہ اپنی کسی بھی ایج سے گزر رہے ہیں، کسی بھی ایج میں ہیں، چاہے وہ 40s میں ہیں، 50s میں، 30s میں، یا 20s میں یا 60s میں. اب میں نے جو کیٹیگری بتائی، اگر 25 میں آتے ہیں تو یقین کرے وہ 25 میں جوانی کے نشے میں ہیں، اور جو بیچ والے ہیں وہ بس جو بچے شروع والے 25 وہ بچپنے میں ہیں، اور بیچ والے جوانی کے نشے میں پیسہ کمانا ہے، شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور آخر میں جو آخری والے ہیں 60 والے 50 والے، وہ تو بس ان کو تو یہ تھا کہ یہ ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، ویسا کرتا تو یہ ہو جاتا. لیکن جو روحانیت کے راز کو جان جاتا ہے نا، اس کو کبھی اس چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا، نہ کل کا نہ آج کا. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم آئے ہیں، ہمیں ایک کام دیا گیا ہے، ہم خلیفے بنائے گئے ہیں. کہ قرآن میں کلیئر بتایا کہ ہم خلیفے ہیں اللہ کے، اور ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں. تو نوکروں کو اور خلیفوں کو تو کام دیا دیتا ہے، ہمیں ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے، ہم اس کو فالو کرنا ہے. جو اس کو فالو کرے گا اصل یہی روحانیت ہے. اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر اللہ میں روحانیت کے راز ہیں. اب ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آپ اللہ اللہ یا اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی ذکر ہے، صرف یہ ذکر نہیں. اور اللہ کی جو نصیحتیں ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں ہمیں سکھایا ہے، زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں، جو محکم آیات ہیں، جو حکم دیے ہیں، جو نصیحت ہیں، ان کو پکڑنا یہ ایک ذکر ہے. اور اس نصیحت کو پکڑ کے اور پھر اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتوں کو یاد کرنا، اور اللہ کی نصیحت کو پکڑ کے اور بعد میں اس پہ عمل کرنا. ان تینوں چیزوں کے پیچھے روحانیت ہے. آپ اگر کوئی چاہتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو روحانی چیمپئن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل فیشن سا بن گیا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، مجھے بتائیں، مجھے خود میسج آتے ہیں، مجھے بتائیں ہم کس طرح سے روحانیت کو حاصل کریں. تو میں تو ہمیشہ زندگی میری گزر گئی یہی کہتے ہوئے کہ بھائی روحانیت حاصل کرنی ہے تو اس کا راز جو ہے روحانیت کا وہ اللہ کے ذکر میں ہے. لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ بس کمرہ بند کر کے اور ذکر اللہ 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 کریں گے ہمیں روحانیت مل جائے گی. نہیں، ان چیزوں کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. اور عمل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو نازل ہوا ہے، اللہ نے قرآن کو ذکر بھی کہا ہے. یہ جو قرآن ذکر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، اس میں جو محکم آیت ہیں ان کو فالو کرنا ہے. جس دن ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا جو ذکر ہے یا اللہ کی یاد ایک پل بھی اپنے دل سے جدا ہونے نہیں دی، جیسے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دم غافل وہ دم کافر. ایک دم بھی ہم کو غافل نہیں ہونا. آپ کو روحانیت مل جائے گی، آپ کو روحانیت کے راز مل جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی جو آپ چاہتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. صرف کسی ایک درباری کے پیچھے بیٹھ کے اور اس کو مرشد بنا کے خود مرید بن کے اور یہ سوچنا کہ ہماری نیا یہ پار لگائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.